وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا آج دن 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوگا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر قومی سلامتی کمیٹی کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان، ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی کود پڑا۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ ایران کی فوردو جوہری سائٹ پر امریکی طیاروں نے بنکر بسٹر بم برسائے۔ نیتنز اور اصفہان کی جوہری سائٹس پر حملے میں 30 ٹوماہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ امریکہ کا حملے میں فوردو ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا۔ حملے میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی وزیر دفاع کی ایئر فورس چیف کے ہمراہ نیوز بریفنگ۔ کہا، صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے ایران کو بات چیت کے لیے 60 روز دیے۔ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں اور ایران کو راستے پر چلنا ہوگا۔ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حملے UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ نے سفارتی عمل کے دوران یہ جنگ شروع کی۔ ایران نے صہیونی ریاست کو خیبر شکن میزائل سے نشان عبرت بنا ڈالا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں 3rd جنریشن میزائل پہلے گرے، سائرن بعد میں بجے۔ میزائل مہلک ترین اور فضاؤں میں ہدف کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ ایران نے آج صبح اسرائیل پر پہلی بار خیبر شکن میزائل استعمال کیے۔ حملوں میں ایران کی فوردو، نیتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ حملے کا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایران کی تنصیبات ختم کر دی گئیں۔ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ ایران پر حملے کے لیے نیتنیاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایران کے عوام اور حکومت سے پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ صہیونی حکومت ایران کے میزائلوں کا سامنا نہیں کر سکی۔ صہیونی حکومت دفاع نہیں کر پائی تو امریکہ کو میدان میں لایا گیا۔ اسلام آباد میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ صہیونی حکومت خطے میں ایک امریکی اڈہ ہے۔ اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں بلکہ ناجائز حکومت ہے۔ امریکن صہیونی حکومت کی جہاں بھی مدد کریں گے ہم نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ امریکہ کو جنگ میں دھکیل کر صہیونی ریاست کی ڈونلڈ ٹرمپ کو تھپکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو تاریخی فیصلے قرار دیتے ہوئے مبارکباد بھی دے ڈالی۔ کہا کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ نے دلیرانہ فیصلہ کیا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ اب تک نیوز کا ناظرین کو بر وقت حقائق سے آگاہ کرنے کا اعزاز برقرار۔ 18 جون کو ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ ہر صورت ایران پر حملے کرے گا۔ ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو پڑنے والی مار کے بعد امریکہ نے پہلے ہی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ایران کا امریکی حملے کے بعد پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان. ایران کی حکومت اور عوام کے حوصلے بلند. اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل تینوں ایٹمی تنصیبات خالی کروا لی تھیں. فضائی حملوں میں فورد اور جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا جس سے داخلی اور خارجی حصے کو نقصان پہنچا. اصفہان اور نیتنز ایٹمی تنصیبات کے قریب بھی حملے کیے گئے. زیر زمین تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہوا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کرتے ہوئے بیان دیا کہ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا. ایرانی فوجی ترجمان نے بھی واضح کر دیا کوئی بھی ملک جو اسرائیل کی مدد کے لیے فوجی ساز و سامان بھیجے گا جارحیت میں شریک ہوگا. ہماری مسلح افواج کے لیے ہدف تصور کیا جائے گا. امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی. امریکہ تھوڑا انتظار کرے, حملے کی سزا بھگتنی ہوگی. مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے. ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا. ایران پر امریکی حملے کے خلاف حوثی ملیشیا کا بھی گرجدار جواب. انصار اللہ نامی تنظیم نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا. تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکی سخت دشمنی چاہتے ہیں. ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں, جنگ کا آغاز ہے. انصار اللہ نے خبردار کر دیا اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا. چین کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت. بیجنگ نے ایران پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں. ایران پر امریکی حملے سے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا. چین کا ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا مطالبہ. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی کھلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. یہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے. ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. ایران پر حملہ کر کے امریکی صدر نے آئین توڑا. امریکی سینیٹرز کی ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید. برنی سینڈرز نے ایران پر امریکی حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا. کہا ٹرمپ کو جنگ کا یک طرفہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں. کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا اختیار صرف کانگریس کو ہے. صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا. کانگریس رکن نے ایران پر حملے کو ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا. پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے بین الاقوامی قوانین کی تمام روایات کی خلاف ورزی ہیں. کشیدگی میں کسی بھی مزید اضافے کے سنگین اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر شدید تشویش کا اظہار. فریقین پر تحمل اور کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات پر زور. سعودی عرب کا بین الاقوامی برادری سے خطے میں درپیش خطرات پر مناسب کردار ادا کرنے کا مطالبہ. ایران پر امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. بیان میں کہا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے. خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں. نازک صورتحال میں افراتفری کی لہر سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے. نیتن یاہو ایران کے خلاف جنگ اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید. کہا کہ نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ کے خواہاں تھے تاکہ حکومت میں رہنے کا جواز پیش کر سکیں. بل کلنٹن نے امریکی صدر کو مشورہ بھی دے دیا. کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال میں مزید جنگی اقدامات سے گریز کریں. ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف وعدے کی خلاف ورزی کی بلکہ ثابت کیا کہ امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے. اخلاقیات اس کے قریب سے بھی نہیں گزری. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کا سامراجی کردار دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا.
ظلم کے خلاف باضمیر انسان اکٹھے نہ ہوئے تو انسانیت کا مستقبل تاریکی میں چلا جائے گا۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کراچی میں مختلف وفود سے ملاقات، کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، عوام متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار نہیں۔ IMF کی شرائط پر حکومت کا بجٹ میں 36 ارب روپے کے نئے اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ، نئے ٹیکس سے سولر پینلز پر 8% ٹیکس کی کمی اور تنخواہوں میں 4% اضافے کے خلا کو پور کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے نئے ٹیکس اقدامات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ایران بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس، اشیاء فروش، زائرین اور طلبہ کی واپسی سمیت دیگر اہم امور پر غور، پیٹرول کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت پیٹرولیم سے مسلسل رابطے کی ہدایت۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔